تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو والد گرامی اور حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی بھی جامعہ اشرفیہ کے لاہور کے شیخ الحدیث رہے ہیں، آپ کے والد گرامی رہیں، اور مجلس شورا میں بھی تھے، میری والدہ بھی اس زمانے میں مجلس شورا میں تھی، محمودہ سلطانہ. تو مولانا ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ جی کی؟ الحمدللہ اللہ کا ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب. آپ استاذ الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور. ریڈیو پاکستان سے قرآن کریم اور ساری زندگی عرصہ 25 سال سے مذاہب جدید مسائل کے بارے میں مختلف کتب آپ نے لکھی ہیں، تقابل ادیان، اس کے علاوہ کھجور کی اہمیت و افادیت قرآن و حدیث اور طبی اصولوں کی روشنی میں. کھجور، ناظرین کرام، مسلمان کے ایمان کو بھی کھجور سے تعبیر دی گئی ہے، اس کے درخت سے. اور حضرت نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ. تشریف فرمائے حضرت مولانا محمد یوسف خان سے. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا مجیب الرحمن انقلابی صاحب. آپ سیکریٹری نشر و اشاعت ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے، مذہبی اسکالر ہیں، اور یہ چاروں شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بیچ میں ہم نماز کا وقفہ بھی لیں گے، اور آپ کیونکہ ایک علمی درس گاہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نماز سے دور ہو جائیں، تو آپ سب لوگ ہمیں ظاہر اس نظارے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم ان کی ابتدا میں یا نماز پڑھیں گے. ایک سوال پہلے آپ سے کر لوں، اس کے بعد پھر ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں. حضرت صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کشمیر صاحب، یہ جو آج ہمارے دلوں سے ایک اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے، دین کے خلاف ہم اس طرح سے باتیں کرنے لگے ہیں، ایک تو ہمارا فہم بہت ہمیں اب زیادہ عزیز لگنے لگا ہے. میری رائے کے مطابق میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی اب ہم نے قرآن اور سنت کو تو پیچھے ڈال دیا، قرآن و سنت کو پس پش ڈال کے اپنی رائے، اپنا فہم، میرا خیال ایسا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی رائے ہم دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق چاہتے بھی ہیں کہ دوسرے اس پر عمل کریں. یہ ہمارے اندر کب سے ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے جو خوشی ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتے. یہ انٹرویو یا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو ملاقات آپ سے ہوئی اور آپ کے ساتھ ایک علمی ماحول میں بیٹھنا نصیب ہوا، یہ ایک بہت بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں. دوسری بات، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دو چیزوں کی ذرا تصحیح کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں فرمائی. ایک تو مسجد کے حوالے سے بات کی کہ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ جب یہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں، صبح جب مفتی صاحب تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں خط کشیدہ تھا، اور انہی بنیادوں پر یہاں مسجد یہ بنی. کچھ حضرات آئے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت اتنی بڑی مسجد، یہ جنگل ہے، سنسان ہے، یہاں کون آئے گا، کون نماز پڑھے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، یہ بھی تنگ ہو جائے گی. اور آج ڈاکٹر صاحب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب عیدین کا اجتماع ہوتا ہے، جمعات کا اجتماع ہوتا ہے، خاص طور پر رمضان میں، تو یہ ساری کی ساری جگہ باوجود وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادوں کا ذکر کیا، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اور حضرت مولانا فضل صاحب. حقیقت حال یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی قربانی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں. اصل جو اس کے جن کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رونقیں ہمیں نصیب فرما رکھی، وہ مولانا عبید اللہ صاحب. جی مولانا عبید. جامعہ اشرفیہ کے محتمم بھی ہیں، شیخ الجامعہ بھی ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سن 1961 میں ہوا. اس کے بعد سے لے کر آج تک جامعہ اشرفیہ نے جتنی ترقی کی، یہ محض اللہ کا فضل اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کی خدمات اور ان کا اخلاص اور ان کی للہیت اور ان کا تقویٰ. اب میں جناب کا جو سوال تھا، اور آپ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر جواب بھی دے دیا میری آسانی کے لیے. سوال آپ نے یہ کیا کہ اس وقت ہم یہ جرائم کی دنیا میں اور جرائم کے دلدل میں دن بدن کیوں پھنستے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مسلمان جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے کیوں دور ہوتا جا رہا ہے، کیوں اتنا بیگانہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بے دھڑک ہو رہا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جناب نے فرما دی کہ خوف خدا دل میں نہیں رہا. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے یہیں اسی جامع کی مسجد میں فرمایا کہ اگر گناہ سے کوئی چیز باز رکھ سکتی ہے اور وہ صرف اور صرف خوف خدا ہے.
दुनिया की कोई ताकत किसी शख्स को गुनाह से नहीं रोक सकती, कोई हुकूमत नहीं रोक सकती। आप सड़क पर रोक लेंगे, आप बाज़ार में रोक लेंगे, आप शहर में रोक लेंगे, लेकिन वो आपके घर के अंदर जो कोठड़ी है डॉक्टर साहब, तो वहाँ गुनाह करने से कौन रोकेगा? और वहाँ अगर कोई चीज़ रोकेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खौफ खुदा होगा। खौफ खुदा हमारे दिलों से निकल गया, और उसकी क्या वजह है? खौफ खुदा क्यों निकला, इसकी भी वजह। अरबों के यहाँ एक मशहूर मकूला है, अब इसकी मुझे तहकीक नहीं कि ये हदीस है या नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है हदीस है, कुछ है नहीं। वो ये है कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, रियाया जो होती है वो अपने बादशाहों के तौर तरीक़े पर चलती है। जैसे मुल्क के हुक्मरान होंगे, जैसे बादशाह होंगे, रियाया वही काम करेगी। आज देखें हमारे इस माशरे के अंदर इतनी जुर्रत से जराइम क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान ये सब कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं। एक दौर था डॉक्टर साहब कि अगर किसी को ये इल्ज़ाम किसी पर आ जाता कि उसने रिश्वत ली, वो मुँह छुपाता फिरता था जी। वो अपने इस इल्ज़ाम के मारे बेचारा वो मरा ही जाता था, वो सर उठाकर नहीं चलता था कि ये मुझ पर इल्ज़ाम आ गया करप्शन का। आज आप देखें नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स करप्शन के इस दलदल में फंसा हुआ। वजह क्या है? हर आदमी, आप जाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, आप कह दें कि भाई ये बड़ा महंगा हो गया, इतना महंगा क्यों कर दिया, अगला फ़ौरन जवाब देगा कि जनाब इससे कमीशन जाता है, ऊपर कमीशन जाता है। हर आदमी नीचे वाला दंदना रहा है कि जब ऊपर वाला जुर्म कर रहा है तो मैं क्यों रुकूं, मुझसे कौन पूछेगा? अगर ऊपर हुआ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जिनका जनाब ने हवाला दिया, तो फिर नीचे रियाया वो होती है कि जो रात को निस्फ शब, वो औरत का वाक़या आपने भी किसी किताब में नोट किया कि वो अपनी बेटी को ये कहती है कि कौन सा इस वक्त अमीरुल मोमिनीन देख रहा है, अगर हम पानी डाल लें तो क्या बात है? उस बेटी ने जवाब दिया था कि अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, उनका खुदा तो देख रहा। जब तक ये कैफियत पैदा ना हो तो उस वक्त तक जराइम से बाज नहीं आ सकते। मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ ताकि हम नमाज यहाँ पर कायम कर लें, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हमारे डॉक्टर साद सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ खान साहब भी हैं, और मुजीबुर रहमान इनकलाबी साहब भी हैं, अकरम काश्मीरी साहब से भी बहुत सारी बातें करनी हैं। लेकिन पहले एक वक्फ़ा, हम नमाज की तरफ जा रहे हैं, और जब हम आएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो सवालात ज़हन में हैं, जो मैं समझ सकता हूँ कि क्या करने चाहिए, कोशिश करूँगा कि वो सवालात उलमाए किराम के सामने रखूँ। एक छोटा सा वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।